کچھ سمے کی بات ہے، ایک گاؤں کے قریب سے ایک دانا آدمی گزر رہا تھا۔ گاؤں کے قریب اس آدمی کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ مدد کی غرض سے گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے شروع میں ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی والا اپنی مرغیوں کو دانا کھلا رہا ہے، اور ان مرغیوں کے ساتھ ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ باز وہ پرندہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے پرندوں کو کھا جاتا ہے۔ اس دانا آدمی نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی، یہ مرغیوں کے ساتھ باز کا بچہ یہ کیسے کھانا کھا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ جو ان پرندوں کا دشمن ہے وہ ان کے ساتھ دانا چگ رہا ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ گھر سے باہر نکلا تو میں نے یہ باز کا بچہ دیکھا جو ایک دن کا تھا۔ میں نے اس کو اٹھا کے گھر لے گیا اور مرغیوں کے ساتھ اس کو رکھا، اور وہ انہی کے ساتھ اب تک دانے چگتا ہے اور اپنا کھانا کھاتا ہے۔ اس دانا آدمی نے بزرگ سے کہا کہ بابا جی، آپ ایسا کرو کہ یہ جو باز کا بچہ ہے مجھے دے دو، اور میں اسے گھر لے کے جاتا ہوں اور اس پر تحقیق کرتا ہوں۔ وہ دانا آدمی بزرگ سے وہ باز کا بچہ لے کر گھر پہنچتا ہے، اور گھر جا کر اسے بتاتا ہے کہ اے باز کے بچے، تو عام پرندہ نہیں ہے بلکہ تو باز کا بچہ ہے۔ تیرا کام اڑنا ہے، نہ کہ مرغیوں کے ساتھ دانا چگنا ہے۔ تیرا کام شکار کرنا ہے، نہ کہ کیا ہوا شکار کھانا ہے۔ تو یہ باز کے بچے کو بتاتا ہے اور اپنے کمرے کی چھت پہ جا کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے کہ اے باز کے بچے، تو اڑنا سیکھ جا اور یہاں سے اڑ جا اور جا کر اپنا شکار تلاش کر، اور شکار تلاش کر کے تو شکار کھا۔ جب وہ پرندہ نیچے پھینکتا ہے تو باز کا بچہ جو ہے وہ اپنی گردن کو مرغیوں کی طرح جھکا لیتا ہے اور پر نہیں کھولتا، وہ اڑ نہیں پاتا اور نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ دانا آدمی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں ہے، تو اپنی پہچان کر۔ اور پھر ایک دن اسے پہاڑ پر لے گیا، اور پہاڑ پر جا کر اونچی جگہ سے اس بچے کو نیچے چھوڑ دیا۔ وہ باز کا بچہ جب نیچے آ رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسی اثنا میں جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے پر کھولے تو وہ اڑنے لگ گیا، اور وہ اپنے آپ کو پہچان